تقبل منا الفاتحة. الحمد لله صراط الذين قل هو الله أحد الله قل هو الله قل هو الله صلى الله تعالى على خير خلقه ورسوله محمد وعلى آله. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى بشأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد الموجود والكرم منبع العلم والحكمة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. آقا کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. فقیر کی دعا ہے کہ پروردگار جو رسول پاک کی محفل کو سجائے ہیں اللہ ان کی قسمتوں کو اور ایمان کو سجائے. جو خالی دیکھ کر مسکرا بھی دیتے ہیں تو اللہ ان کی زندگی کو بھی برکت کر دیتا ہے. اس لیے رسول پاک کی محفل ہم سنی مسلمانوں کا ایمان ہے. جہاں آقا کی میلاد ہوتی ہے وہاں آقا بھی ہوتے ہیں تو درجہ ہوتا ہے. بتا دوں روضہ اقدس پہ کیا معلوم ہوتا ہے. بتا دوں روضہ اقدس پہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ ساقی بھی سخاوت میں خدا معلوم ہوتا ہے. پہن کر سرخ کپڑے برسرے محشر یہ کون آیا کہ دیکھو فاطمہ کا لاڈلہ معلوم ہوتا ہے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے. علی کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. شراب معرفت شاہ نجف کے در سے ملتی ہے. شراب معرفت شاہ نجف کے در سے ملتی ہے. گلی بغداد کی مشکل کشا کے گھر سے ملتی ہے. مریدی لا تقف فرما دیا پھر خوف ہی کیا ہے. لگاؤ غوث کا نعرہ مدد قابل سے ملتی ہے. نعرے غوث یا غوث نعرے غوث یا غوث شہزاد غوث اعظم زندہ باد شہزاد غوث اعظم زندہ باد. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی پڑھنے کی سعادت حاصل کی اللہ تعالیٰ صاحب الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے: ہم نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے ایک نے 80,000 عالم. خالی عالم میں گفتگو کرو تو فجر ہو جائے گی. میں مختصر سا کروں گا اس لیے کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کو سن رہے ہیں اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. سونے کے وقت پہ آپ کو جگانا بھی اچھا نہیں، لیکن یہ عشق رسول کی محفل ہے. عاشق آنکھ بند کرتا ہے لیکن دل سے تو ہوشیار ہوتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامی ایک ہی نقطہ بتاتا چلوں کہ میلاد، جب میں میلاد پر تقریر کر رہا تھا امریکہ میں تو جماعت اسلامی کے بچے بار بار مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ حضور یہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے. میلاد تو اس کی ہوتی ہے جو حاضر ہوتے ہیں، جو اللہ کی شان کریمی ہے. اللہ عز و جل ہر وقت ہر پل ہر گھڑی ہر لمحہ حاضر ہے. لیکن بندے کی میلاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اتنا ڈسٹرب کرنے میں آگے بول ہی نہیں سک رہا ہوں تو میں بولا ایک ہی شاٹ مار کے آگے بڑھنا ضروری ہو گیا. میں نے کہا کہ دیکھو دیوانوں،
اللہ تم کو رسول پاک کا دیوانہ بھی بنا دے گا اسی انداز. میں نے کہا 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ یہود و نصارہ جیسے ملعون بھی رسول پاک کی وفات نہیں منائے. آج تاریخ گواہ ہے 1400 برس گزر کے کسی نے وفات نہیں منائی، تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی وفات نہیں منائی جاتی اسی کی میلاد ہوتی ہے، اسی کی میلاد ہوتی ہے. ارے دیوانے جن نے تم نے ورفعنا لک ذکرک کو سمجھا ہی نہیں. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. رب کائنات جس کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، تم ان کے ذکر کو چھوٹا کرنے والے کیسے؟ آسمان پہ تھوکیں گے تو تم بھی تھوک گریں گا. بدبختی کا یہ عالم ہے کہ قرآن کو ہی نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے تو آخر فرقے کیسے ہوتے؟ ہر فرقہ کہتا ہے ہم جنتی، اور بعض نجدی یہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں. لیکن پہچان ہے ایک تھرمامیٹر بے جان چیز فوری منہ میں لگاتے ہیں تو کتنا بخار معلوم ہوتا. فوری بیوی کے قدموں میں گرے میلیوں میں کہے کہ بیگم فوری مجھے ٹھنڈے پٹیاں ڈالوں گا تو صبح تک ٹھنڈا ہو جاؤں گا. ایک لکیر کالی بے جان چیز بتا رہی ہے تو تم جان لیے کہ بخار ہے. تو ہماری نظر بھی اہل بیت کی دیکھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ ملعون ہے. بولے حضرت آپ کو کیسا پہچانتے؟ ان کی بھی تو داڑھی گٹھے لینا یہاں پہ کیا بات ہے؟ بولا میاں ہم اہل بیت ہیں، اگر ہماری نظر کو دھوکہ بولے تو تم تھرمامیٹر کو بھی دھوکہ بولیں گے بے جان چیز کو. ہم تو جاندار ہیں. بولا ہم دیکھ لیے تو اس کے 7 پشتوں میں کون تھا بول سکتے اللہ کے؟ اسے دیکھا کہ جس کے دیکھنے کو لوگ مرتے ہیں. نظر بازو ذرا میری بھی تم ہٹے نظر سے. ارے تمہاری نظر جہاں ختم ہو رہی ہے ہم غلاموں کی نظر وہاں سے شروع ہو رہی ہے. تم کیا جانتے ہو قرآن کو؟ قرآن کی خواب کو نہیں جانتے. کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا. ارے بدبختو، تم جس کو شیخ مانتے ہیں اپنا اشرف علی تھانوی، یہ کہتا ہے کہ خود نبی کے معنی غیب کی بات بتانے والا. کیا بولا؟ نبی کے معنی خود غیب کی بات بتانے والا. اور نبی جو بتانے والے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے. سرکار بھی کیا فرمائے؟ میں نہیں بولتا، وہ حکم دیتا ہے تو بولتا. ارے خلق اللہ وحد کو سمجھا نہیں؟ فرما دیا ہے اے حبیب ہم ایک ہوتا نہ ہے. جو خود فرماتے کہیں نہیں فرمائے قرآن میں ہر جگہ. کیا بات ہے؟ جہاں الوہیت بیان کی گئی اس کی ذات کی، صفات کی، افعال کی، وہاں فرمایا جا رہا ہے کہہ دو اے حبیب ہم ایک ہوتا نہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تعارف اپنا نہیں بلکہ حبیب کا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ. مقام محمد کو تم کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نماز پڑھواتا ہے پڑھتا نہیں، روزہ رکھواتا ہے رکھتا نہیں، حج کرواتا ہے کرتا نہیں، زکات دلواتا ہے دیتا نہیں، کلمہ پڑھواتا ہے پڑھتا نہیں. ایک ہی عمل ہے. حدیث ہوتی بیمان کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. قرآن کریم ہے. ابھی کتاب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اور میرے ملائکہ خدا کی قدر رسول کے نالین کے صفحے میں ملائکہ کو اللہ نے اپنی حرمت عطا کر دی. سبحان اللہ. اس کو کہے گا پروردگار؟ ہاں معلوم یہ ہوا بے شک اللہ تعالیٰ نام وقوف میں حبیب ولی اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہے، لیکن تم اللہ سے کتنے قریب ہے. اسی لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میں کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں چاہتا. خود خدا کی عظمت مصطفیٰ خود ان کے لیے کاؤنٹر، میلاد ان کے لیے کاؤنٹر ہے. ارے بدبختو، رسول پاک کی آمد کا نام میلاد ہے اور جانے کا نام معراج ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا
اللہ تعالیٰ ہر چیز تم سے کروا رہا ہے، لیکن ڈکلیئر کر دیا اپنے عمل کو کہ پروردگار کیا کر رہے ہیں، سے اپنے حبیب کو کے اوپر اکیلے نہیں بلکہ ملائکہ کے ساتھ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ جو اللہ کے اس عمل کو روکے کون ہو سکتا ہے؟ آپ فیصلہ کریں، ہم نہیں بولیں گے۔ اللہ شعور دیا، گھاس نہیں کھا رہے، صبح میں اماں کھچڑی چٹنی قیمہ پاپڑ بڑیوں کے بجائے گھاس بیچی تو بولی اماں کیا ہو گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات فرما رہا ہمارا فعالان لگا ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دیوانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہو رہی ہے تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب مجھے درد ہو رہا تھا پہلا تو میں بے چینی سے جب باہر آئی تو دیکھتی ہوں کہ ہزاروں سینکڑوں حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، سارا دالان میرا بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا کبھی ایسے نہیں دیکھی یہ عورتیں کون ہیں، پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ان میں دو اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ ان کو دیکھتے رہ گئے۔ بولے آپ کون ہیں؟ اٹھے ادب سے کہنے لگے اے سیدہ ہم رسول پاک کی آمد کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بولے آپ کون ہیں؟ بولے بی بی آسیہ زوجہ فرعون۔ بولے آپ کون ہیں؟ بولے بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام۔ بولے یہ کون ہے اتنے حسین و جمیل؟ بولے یہ پورے ہیں جنت سے رسول پاک کے استقبال کے لیے ہیں۔ آپ مسکراتے اندر جاتی ہیں، تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں سرکار اس فانی دنیا میں آفتاب رسالت ایسا طلوع ہوا کہ خدا کے قدم قیامت تک اس پر اندھیرا غالب نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت غوث اعظم زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں، حضرت بی بی آمنہ تو سبحان اللہ بے ساختہ زبان سے نکل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشانی سے ایسا نور نکلا کہ ساری دنیا اور کائنات کی آپ سیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سن رہے ہیں آواز آ رہی ہے کہاں سے بیٹے بے ہو کر تو رسول پاک کے ہونٹ چل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، آواز کیا آ رہی ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے حیرت ہو گیا تو معلوم یہ ہوا آپ بڑے ہوئے تو آپ کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ۔ اب جب آپ مکے کی گلیوں سے نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب مسجد نبوی کا پہلا پتھر رکھا تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب مسجد نبوی پر آپ نے قدم رنجا فرمائے، خطبہ دیے تو فرمایا لا الہ الا اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ کہ میرے آقا کے ساتھ ذرہ ذرہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، شہزادے غوث اعظم زندہ باد۔ یہ ہوا کہ ذرہ ذرہ میرے آقا کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ کلمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، 1,24,000 پیغمبر آئے اس زمین پر مسلمانوں، صرف دیکھنے والے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں رمضان کے موقع پر چاند کی گڑبڑ چلتی ہے ہر سال۔ میں نے کہا کہ بیٹے ہم غریب ہیں، دودھ پھوٹ جائے گا اپنا، 20 لیٹر دودھ بھی کہاں سے لائیں گے؟ مفتی صاحب سے معلوم کرو چاند نظر آیا کہ نظر نہیں آیا؟ تو بیچارے نکلے وہاں سے، اقبال میاں کے دوست مل گئے وہاں سے نصیب، بولے بھائی اقبال بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تو اماں فرمائے ہیں کہ چاند نظر آیا نہیں، ذرا مفتی صاحب سے معلوم کرو۔ ہاں اجی چاند نظر آ گیا، کیسا؟ خالہ کپڑے سکھانے جاتے اوپر انہوں دیکھے کرتے، ارے بھائی خالہ خالوں کی تعلق دیکھے ہوں گے۔ سرکار کی محفل ہے، سبحان اللہ بولو۔ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ رسول پاک کی عظمت کا جلسہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو گے تو تم کو 70 نیکی ملیں گی۔ جیسا آٹو میں بیٹھ جاتے ہیں آپ، اس کا میٹر فل ہو جاتا ہے، اسی طرح تم ایسی محفل میں ہو خدا کی قسم سبحان اللہ کہو گے تو میرا یقین ہے رسول پاک کے نالین کے صدقے میں 100 نیکیاں ملتے جائیں گے۔ اب پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے،
खा के नहीं, बोले नहीं चलना है भाई। तो माना खिलाते क्या, सीधा मुफ्ती साहब करने गए। जाने के साथ ही पूछने कर गए और बच्चे ने कहा कि मुफ्ती साहब चाय नजर आ गया। मुफ्ती साहब सवाल करे आपने देखा? बोले नहीं, हमारी खाला ऊपर कपड़े सुखाने गए थे, उन्होंने बोले आप तो नहीं देखे ना, खाला देखे बैठ जाओ। अब जो आ रही ये सवाल कर रहे, बोले फुलानी देखा, मैं सुनकर आ रहा हूँ, हर एक को बिठाते चले गए मुफ्ती साहब। अब एक शख्सियत आई, कह रहे मुफ्ती साहब चार नजर आ गया। बोले आपने देखा? बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख कर आ रहा। नसीब रखिए, एक नहीं दो नहीं 3 वक्त पूछे और फतवा लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुसलमानों, 1,24,000 पैगंबर इस सरजमीन पर आए जो सिर्फ सुनने वाले हैं, मेरे आका देखने वाले। मुसलमानों, हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। मैंने कहा है मनाऊं, गवाही मोतबर उसी की है जो आई विटनेस हो। दुनिया में अब चली रही अदालत में युवाना जिस वक्त की मुल्जिमा मकतूल के घर पहुंची, उसके हाथ में चाकू था, जैसे ही खोले उसने बात की, आप देखे? बोले नहीं सुना। बोले बैठ जाओ। एक आए, 2 आए, 3 आए, बाजू वाला निकल के बोला मैं देखा हूं भाई। तो बोले चलो फोन। सवाल किया गया तुमने देखकर आ रहे हो? बोले आपकी इतने लोग आके हो अदालत का वक्त खराब कर। तो मालूम नहीं हुआ दुनिया में भी आई विटनेस की कदर है, मतलब उसकी गवाही गैर मोतबर। तो ये नमाज पढ़ रहे कैसी? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। अरे गवाही कैसे मोतबर हुई तुम्हारी कि देखने वाले को मानोगे कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारी भी गवाही गैर मोतबर कि रसूल पाक देखने वाले हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम भी देखने वाले हैं। सबका गुलामों को ही मिलता। अरे दीवानों, हम क्या, हमारी बसात क्या है? अस्फिया मरते हैं, ये आके वो है तलवा दे रहा। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हुजूर सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट नहीं दिखाए, बल्कि ठहरे हुए अदब से नूरे मुजस्सम को देख रहे हैं। नूर में नूरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला मा खलक़ल्लाहु नूर कुल्लु शैइन मिन नूर, मैं अल्लाह के नूर से, तमाम कायनात मेरे नूर से। अब बोलिए नूर क्या है? मैं बोलूंगा नूर वो है जिससे अंधेरा गायब हो जाता है। और नूर को समझने के लिए भी नूरी होना पड़ता है। बोले हजरत के सुभानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, वो पाक ज़ात ले गया अपने बंदे को रातों रात। बोला क्या? बोले फिर बोलो। तो वो पाक ज़ात, बोला पाक ज़ात तो समझ, पाक को ना पता, नापाक समझ ही नहीं सकते। अरे दीवाने, कुरान की खाक को नहीं समझा तो सुन, कुरान का एक जाहिर है तो दूसरा बातिन है, बातिन का एक हिस्सा खोलो तो 7 बातिन है। वो पाकज़ात ले गया अपने बंदे को रातों रात। तो मैंने कहा बंदे अल्लाह के हैं या जिब्राइल के हैं? मालूम हुआ सरकार अल्लाह के बंदे हैं। तो मालूम ये हुआ कि पर्दे में है कौन? मेरे आका, जाहिर में जिब्राइल। वो पाकज़ात ले गया अपने बंदे को रख, क्या बोलो ना, गलत खाली फकीर हूं। तो मालूम ये हुआ वो पाकज़ात ले गए अपने बंदे को रातों रात। तो मालूम हुआ जाहिर में जिब्राइल है, बातिन में। तो समझना, इसीलिए कहा कि अगर कुरान को समझना हो तो खबर वाले से पूछो। मैंने अभी कहा आपसे 73 फिरके, मेरा आका इरशाद फरमाए 73 फिरके होंगे और सब इसी कुरान करीम को पेश करेंगे। कोई दूसरा कुरान लाते बोलो माशाल्लाह, इतना अच्छा जाग रहा, आवाज भी निकालो, सोने वाले भी जाग गए, वो भी रहमत में शामिल हो जाए। हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा फरमाया तो बात यार पैदा। अरे दीवानों, वली के माने तो कुरान करीम फरमा रहा है, वली के माने दोस्त के हैं,
वली के माने साहिब इख्तियार के हैं और वली के माने करीब रहने वाले हैं। जो अल्लाह का दोस्त है, जो करीब रहने वाला है, जो साहिब इख्तियार है, वो मजबूर कैसे हो सकता है? भाई नकीब मिल्लत को पकड़ो, किरण कुमार डायरेक्ट कदमों पे गिर के, बल्कि बोलता फोन पे जो है सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ, आप 10 करोड़ में तस्दीक कर ले। ये क्या बात भाई? मालूम ये हुआ कि दैरियत खत्म हो गई, अहमियत आ गई। दुनिया के दोस्त का ये आलम है कि बोलते के साथी बोल रहा मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आपको देर हो जाएगी, आपको जो कौम को देखना है, सेक्रेटरी को भेजें, जामुन दस्तखत कर देता, मैं कर देके भेज देता हूँ। तो दुनिया के दोस्त साहिब इख्तियार और अल्लाह का दोस्त मजबूर। या गौसे पाक जो देना नहीं तो कहीं की वसीयत, या गरीब नवाज जो देना नहीं तो कहीं के गरीब नवाज। तो फिर समझे ही नहीं तू दीन किसको बोलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वो नहीं देते मैं देता। अरे बदबख्तो, अल्लाह ताला फरमाता है मैं वली का हाथ बन जाता हूँ, जबान बन जाता हूँ, नजर बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ। वो नहीं चलते मैं चलता हूँ, वो नहीं देते मैं देता हूँ, वो नहीं बोलता मैं बोलता हूँ। हाँ, तो मालूम ये हुआ जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। अरे अल्लाह के वली का ही आलम है। इसलिए सरकार इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे आखिरी जमाने के वली को देखकर नबी फख्र करें। सुभान अल्लाह, अरे तकबीर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद। जिंदाबाद मिल्लत इस्लामिया। आज बहुत थका हुआ हूं मैं भी, आप भी। 3-3, 4-4 बजे तक बोलता हूँ, लेकिन और एक नात की महफिल में मुझे जाना है और बच्चे तड़प रहे, फोनों पे सोना है। लेकिन इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू है, सैर हासिल गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। मैं किसी पे क्रिटिसाइज करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि उनको भी नहीं मालूम, अल्लाह उनके भी सीने को खोल दे, इश्क़ रसूल पे उनके पैगामों को भी भर दे, हमें शामिल हो जाए वो भी। इसलिए कि बगैर खुदा से इश्क़ का दावा फरेबो शक्लो, खुदा से इश्क़ का दावा फरेबो मकरो शैतान। खुदा से इश्क़ का दावा फरेबो मकरो शैतान है। खुदा तक ले जाएगी फक्त निस्बत मोहम्मद की। तो लाख सजदे करे मुसलमान हो नहीं सकता न हो जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी वक्त हमारे अल्लाह वालों के पास ही आते हैं। बोले हजरत आपके चमन में जगह होना, तो बाबा जमातों में फिरते रहे, आप तो चमन कहीं के लिए याद आया। बोले नहीं हजरत तेल भी तो लगा हुआ है। अल्लाह वालों की शान रहमानी। सरकार क्या फरमाए कि तुम जैसे लोगों से, भोले भाले मुसलमानों से, गरीब मुसलमानों से न डॉलर में बिक सकता, ना रियाल में, ना पाउंड में, ना पेट्रोल में। खुदा की कसम जो रसूल पाक जो खरीदे हैं वो दुनिया को खरीदते हैं। क्या बोला था बाबू? तो वली की निस्बत क्या होती है? साहिब इख्तियार होता है। तो मेरे भाई, जब वली का यह मुकाम है तो नबी का मुकाम क्या है? जब नबी का मुकाम ऐसा है तो सरदार अंबिया का मुकाम क्या होगा? जिसके लिए कायनात लौला का लमा खलक तो लफलाक, ऐ हबीब आप ना होते हम कायनात को पैदा न करते। तखलीक कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल की अजमत हम क्या बयान करें? देखो मेरे भाई, मोटी सी बात बताता हूँ। जो कुरान की आयत मौलाना ने पढ़ी होगी, आज समझा होंगे, उसकी तफसीर जरा सा मैं आगे बढ़ के कहता हूँ कि आप देखेंगे जब तक मैं बैठा हुआ आप बैठे हुए, बेचारे पुलिस वाले भी ठहरे थे, आए अरे सीधे साइड है हजरत बोल के चले गए। तो सियासी ऐसी मामला नहीं है, गिरेवा पकड़ने का नहीं है, बल्कि मोहब्बत से समझाने की चीज दिख रही। बेचारा बैठा बैठा 2-3 घंटे तक शायद फकीर को देखा निकल गया हूँ। तो नहीं, आराम से चलने वाली महफिल है, कोई ऐसी बात नहीं। ये शैतान नहीं दे सकता, रहमानी महफिल है। तो मेरे भाई, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि रसूल पाक की अजमत हम क्या बयान करें? अल्लाह जिसकी अजमत बयान करा है। ऐ हबीब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। तो उलमा से पूछो तरतीब क्या होती है? जिक्र करने वाला भी होता है, जिक्र सुनने वाला भी होता है, फिर जिक्र करने वाला भी होता है। बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तो हम कर सकते हैं, हमारी हैसियत है, हमारा उसमें शुमार है हमारा।
قرآن کس سے مخاطب ہے؟ اللہ کس سے؟ رسول پاک ہے نہیں؟ بے شک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اے حبیب ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جس کا ذکر رب کائنات کر رہا ہو، جس کی زبان پر رب کائنات کی رسول پاک کا ذکر ہو اور سرکار کی زبان پر افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہو، میں فیصلہ تمہیں پہ چھوڑتا ہوں، الوہیت کا معاملہ ہے، اب اللہ کی زبان کا ذکر اور کہ ہے یا رسول پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی زبان پر۔ میرے بھائی ادب کا مقام ہے، یاد رکھو تم خدا کی قدم سارے اعمال لا تشکرون، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا، تابت اعمالکم لا تشکرون، تمہارے سارے اعمال کو سلب کر دیا جائے گا۔ ایک صحابی تھے، کانوں سے کم سنتے تھے، سننے والے کم زور سے بات کرتے، خود ان کو سننے نہیں آتا تو دوسروں کو بھی بہرے سمجھتے، بشری تقاضے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہوگی اس کی آواز سلب کر لوں گا، آواز پر یہ عالم ہے، تو یہ گستاخوں کا عالم کیا ہے؟ آج ساری دنیا میں ہم جوتے اور کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیوں؟ آج ہم ایتل کرسی کی عظمت کو چھوڑ دیے، دنیا میں کرسی کے پیچھے جا رہے ہیں، تو کرسی بھی اللہ نے چھین لی۔ شاہ عبداللہ گیا بات کرا، پورے اسرائیل بمباری، بچے سب ختم، بولے مارو، کتنا مارتے ہم کو؟ بولے آپ کو سرکار کچھ نہیں، پیٹرول لیں گے آپ کی کرسی واقعی، مارو جس کو مارتے ہیں۔ استغفر اللہ، جب چاہے تھپک دے رہا، جب چاہے پیٹ دے رہا۔ صحابہ کی مزار کو نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر تک پہنچ گئے، مزار کو پرسوں پڑھیں گے آپ اخبار، لیکن یہ سب کریں گے، لیکن ان کا حشر وہی ہوگا کہ ہڈی کو بوسر ہو جائیں گے، ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ صرف کس سے؟ یہ دولت مندوں سے نہیں، تم غریب مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک انشاءاللہ۔ آج دیکھو دنیا دیکھ رہی ہے انقلاب کہ سپر پاور طاقت جس کو اپنے ایٹم بموں پر ناز ہے، راکٹوں پر ناز ہے، بڑے بڑے ایٹمک پاور پر ناز ہے، لیکن سارے ناز ان کے چکنا چور ہو گئے۔ آپ جیسے عاشق مصطفیٰ اٹھے تو مسپار کر دیے، آج خود لے کے نکلا 36 ممالک سے، بولا مجھے ڈھیک دے دو نہیں تو امریکہ تباہ ہو جائے گا۔ کیا طاقت ہے تمہاری؟ لڑنے والے دولت میں نہیں، لڑنے والے غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بتا دیے، دیکھو رسول پاک کا عاشق غلام مٹ سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، گردن کٹا سکتا ہے، لیکن دین محمد رسول اللہ کو جھکنے نہیں دیتا۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بین ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک کے دین کے لیے ابراہہ کے زمانے میں تو ابابیل آ گئے، لیکن آج کے دور میں رسول کے عاشق آ گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حضرت غوث اعظم زندہ باد۔ دیکھو میرے بھائی، جنگ بدر عشق رسول میں ڈوب کر حاصل کیے کامیابی۔ بے شک تو معلوم یا رسول کے عشق میں ڈوبے 313 تھے، 13,000 پہ بھاری پڑ گئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہزاروں کی تعداد میں ہے، جیتنے کا لشکر، جیتنے کی بازی اپنی ہے، پھر بھی ہار گئے۔ کیوں؟ یا عشق رسول میں نہیں ڈوبے تھے، بلکہ اپنی کثرت کو بتانا چاہتے تھے، وحدت میں آ گئے۔ جنگ احد تاریخ گواہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 تیر اندازوں کو جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے ہٹنا نہیں تم، لیکن عدل حکم کرے، عقل سے لڑے، ہار گئے۔ دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان ملت اسلامیہ، جو عشق رسول میں ڈوب کر کام کرتے ہیں وہ فتح یاب ہوتے ہیں، جو عقل سے کرتے ہیں وہی ختم ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو مسلمان، یہ سنی مسلمان جس کے سینے میں رسول پاک کی عظمت، اہل بیت اطہار کی عظمت موجود ہے۔ دیکھو مسلمانوں، ہمارا سال نیا شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے تو قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام کی ابتدا قربانی، انتہا قربانی۔ قربانی ہمارا مزاج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک قربانی کی سنت کو بچا کر زندہ کیا گیا، ایک کو لٹا کر زندہ کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچنے میں بھی نقطہ ہے، لٹنے میں بھی نقطہ ہے۔ میں شارٹ میں بولنا چاہتا ہوں، جب آپ دمبے کو پیش کریں
دمبا ہٹ گیا اور سرکار اسماعیل ربی اللہ بازو آ گئے والے. اور پھر دیکھو عزیزان ملت اسلامیہ کیا کہنا ہوتا ہے. بولے ابا حضور شیطان آیا وہاں بھی بولو تو چھوٹے ہے تو بڑا آ کے بولنے لگا ابا حضور شہزادے ابا کالج جائے وہ خواب دے کے آپ کو حلال کرنے. بولے کہیں کو کوئی باپ بیٹے کو حلال کریں گا؟ بولے نہیں اس لیے کہ خواب دیکھے. بولے خواب کیا دیکھے؟ بولے اللہ تعالیٰ فرمایا پہلا خواب دیکھے 200 اونٹ 300 اونٹ 700 اونٹ تک کاٹ دیے. بولے نہیں صاحبزادے چھوڑا نبی یہ خواب بھی کچھ صحیح ہوتا. تو آپ فرمائے کس نے مانگا ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ نے. بولے تیرے کو ایک خوشی ہو رہی ہے. وہ مالک ہیں وہ مختار ہیں. ارے وہ مالک اور مختار عربوں میں کسی کو نے مجھے پسند کرا تو تجھے کہیں کچھ ٹنگا لگ گیا جاتا منہ میں مٹھی ڈالا بھاگا. کوئی رستہ ہی نہیں ملا اس کو. والدہ محترمہ کے پاس گیا کیونکہ حضرات کے پاس پہنچا کہنے لگا اماں ایسی بڑے نورانی شکل. بولے آپ کون ہیں؟ بس کوئی بھی ہوں بس آپ کا ہوں آدم ہو غلام ہوں. ایسا ایسا خواب دیکھ کے لے کے گئے. کہیں کو لے کے گئے؟ بولے اس لیے لے گئے کہ خواب میں دیکھے اللہ تعالیٰ فرما رہا تو جانے عزیز ہے جانے عزیز ہے تمہاری میری محبت عزیز ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ جس نے اللہ پر ایمان لایا اللہ کی محبت میں سب سے آگے رہا. ایسے آگے تو آپ فرمانے لگی کہ جب اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے دیوانے کون ہے تو؟ میں سمجھ گئی خدا کی قدم ایک فردا میں 1 لاکھ ہوتے قربان کر دے. پریشان ہو گئی پریشان ہو گیا. بولا یہ تو بہت بڑی چڑھا بھاگا. ملت اسلامیہ شہادت جہاں ہونی تھی اس مقام پر پہنچ گئے قربان گاہ پر جا کے فرماتے ہیں ابا حضور آپ اس لیے لائے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ فطرت بشریت یہ ہے تقاضا یہ ہے کہ فطری محبت مجھے چہرہ دے کر غالب نہ جائے. میرے چہرے کو آپ زمین کی طرف کر دیجیے. کہیں میرا چہرہ دیکھیں گے تو اللہ کی محبت جائے گی میری محبت غالب ہو جائے گی. اس کے بعد فرماتے ہیں ابا حضور میرے پیروں کو باندھ دیجیے. بولے کیوں؟ بولے ابا حضور اگر میرا گلا کٹ جائے گا ہاتھ پیر ماروں گا تو خدا نہ خواستہ آپ کو لگ جائے گا تو میرا کیا حل کرو گا. آج دیکھو ہم ماں باپ کو ٹھوکروں میں کر دیے تو ٹھوکر میں ہو گئے. کیا تمید فرما رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز ابا حضور کہ چھری اس قدر تیز فرما لیجیے کہ فطری محبت غالب آنے سے پہلے سر سے جدا ہو گیا. تو اب ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ جیسا آپ نے وعدہ کیا ویسا ہی آپ نے پورا فرمایا. اب چھری رکھ کر دار پہ تلوار کے چلتے رہے آل رسول کے اثر سیدانیوں کی دودھ کی دھاروں میں کہ اب چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی. تو بولے ابا حضور کیا فطری محبت غالب آ گئی چھری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ آپ جلال میں آتے بولے بیٹے میں 1 نہیں 2 نہیں 7 مرتبہ تیز کرا ابھی پوچھتا ہوں چھری سے. اٹھا کر چھری سے کہتے ہیں چھری تو سچ بتا دے تو کیوں نہیں چل رہی ہے؟ تو چھری کہتی ہے اے خلیل آپ کا حکم ہے کہ چلے اور جلیل کا حکم ہے کہ نہ چلے. سبحان اللہ. خودی کو کل بلند نہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. ارے جس کے جد کا یہ عالم ہے نواسوں کا یہ عالم ہے تو ایک سنت کو بچا کر زندہ کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا جب کہ ہم دنیا کو پیش کریں گے تو یہی نظریہ قائم کریں گے کہ پروردگار عالم تیری محبت میں تو ہم تیری سنت میں رسول پاک کی سنت میں خلیل کی سنت میں تو ہم آج دنیا کو پیش کر رہے ہیں. اگر تیرے دین پر آنچ آ جائے گی رسول پاک کی عظمت پر آنچ آ جائے گی خلفائے راشدین کی عظمت پر آنچ آ جائے گی اہل بیت اطہار کی عظمت پر آنچ آ جائے گی تو حسین کی طرح شہید بھی ہو کے بتا دیں. یہ ہے ہماری قربانی. ابتدا قربانی ہے. کیا محرم شروع ہو رہا ہے قربانی سے ختم ہو رہا ہے.